آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ وامرأته، اور اس ابراہیم کی بیوی، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، وامرأته قائمة فضحكت، ان کی بیوی سارہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پردے کے پیچھے ساتھ ہی کھڑی تھی اور خوف زدہ تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو ہنس پڑی، یا اس خوشی میں کہ ہم تو خوف زدہ تھے۔ کس طرح فرشتوں کی آمد خطرے سے خالی نہیں ہوتی، مگر یہ تو ہم پر عذاب کی بجائے ہمارے عزیز پیغمبر لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم پر عذاب کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور دشمن کی ہلاکت کی خبر سے یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ فبشرناها، پھر ہم نے اسے خوشخبری دی، باسحاق، اسحاق کی، ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب یعنی پوتے کی۔ سیدہ سارہ کے لیے خوشی کی خبر وہ تھی جو پچھلی آیت میں گزری، جس پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ فرشتوں نے انہیں مزید دو خوشخبریاں دی، ایک بیٹا عطا ہونے کی، پھر اس بیٹے سے پوتا یعقوب عطا ہونے کی، اور ان کے ضمن میں یہ خوشخبری تھی کہ تم دونوں میاں بیوی ابھی اتنی عمر اور پاؤ گے کہ بیٹا ملے گا، وہ جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی اور اسے یعقوب عطا ہوگا۔ گویا مسلسل چار خوشخبریاں، یہ چاروں خوشخبریاں فرشتوں نے دی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے یہ خوشخبریاں دیں کیونکہ فرشتوں کا کام تو صرف پہنچانا تھا، اصل خوشخبری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی جو کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی۔ سید کی تفسیر یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اپنے خیمہ یا دروازہ میں کھڑی تھی، خواہ مہمانوں کی گفتگو سننے کے لیے یا مزید کسی چیز کے پیش کرنے کے انتظار میں یا کسی اپنی ضرورت حاجت کے لیے، تو ان مہمانوں نے چلتے وقت سیدھا سارہ کو بیٹی کی خوشخبری سنا دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو اللہ ایسا بیٹا دے گا جس کے ہاں نسل آگے بڑھے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ یعقوب فرزند عطا فرمائے گا۔ یعنی سیدہ سارہ کو بیٹے کے ساتھ ہی پوتے کی خبر بھی سنا دی، اور سارہ نے مہمانوں کو دیکھا تو ہنس دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تشویش ختم ہو گئی، اور ظاہر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے نہ کھانے سے تشویش ہوئی تھی تو آپ کے گھر والوں پر بھی اس کا اثر لازم تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشویش دور ہوگی تو سیدہ سارہ کی تشویش بھی خود بخود ختم ہو گئی، جس کے باعث آپ ہنس دیں۔ رہی یہ بات کہ یہ خبر تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنچانا چاہیے تھی، انہوں نے خصوصاً سارہ کو کیوں خوشخبری سنائی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو پہلے ہی ہاجرہ کے بطن سے اولاد موجود تھی، یعنی اسماعیل جیسا فرزند ارجمند اللہ نے دیا ہوا تھا، لیکن سارہ ابھی تک اولاد سے محروم تھی کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی جاتی تو یہ بات متعین بھی نہ ہوتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیٹا کس عورت سے دیے جائے، ہاجرہ سے یا سارہ علیہ السلام سے۔ لیکن سارہ کو خوشخبری دینے کا مطلب تو صاف اور واضح ہے کہ وہ سارہ کا بیٹا ہوگا تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہوگا، نہ کہ کسی اور کا۔ اس لیے انہوں نے براہ راست
حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ بیٹا انہی کے بطن سے ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی رجسٹری ہو چکی ہے کہ جب تک اس کے ہاں یعقوب پیدا نہ ہو وہ مر بھی نہیں سکتی۔ حضرت سارہ ابتدا ہی سے پسندیدہ اور اونچے درجے کی خاتون تھی، آپ مقربین الہی میں سے تھیں، آپ کو ساری عمر بچے کی خواہش رہی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 99 سال کی ہو گئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال کی تھی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام 14 برس قبل پیدا ہوئے تھے، اور اس وجہ سے بھی سارہ کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ بہرحال اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوگا، اور پھر فرمایا خوشی در خوشی کی بات یہ ہے کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق بیٹے کے بعد یعقوب پوتا بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر پائی، اور اس دوران میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کو بھی پا لیا۔ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے ہائے، آلیدو، کیا میں بچہ جنوں گی؟ قالت یا ویلتا، امام طبری نے فرمایا کہ یا ویلتا کا کلمہ عرب کسی چیز پر تعجب اور اسے انوکھا سمجھنے کے وقت بولتے ہیں، تعجب کے وقت کہتے ہیں ویل امہ ما ارجلہ، اس کی ماں ہلاک کو سارا تعجب سے بولی کہ کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ بات واقعی بڑی تعجب انگیز ہے، اور یہ تعجب عذرائے مدت نکاح تھا نہ کہ قدرت الہی پر، کیونکہ نکاح کے بعد سال 2 سال نہیں بلکہ 20 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اب اولاد کے قابل نہ رہی تھی، بلکہ اصلیت یہی ہے کہ شادی کو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا کہ عام حالات میں اتنی مدت گزرنے تک انسان ایک طرح سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جبکہ اولاد کی عمر سمجھی جاتی تھی، اس وقت تو اولاد نہیں ہوئی، اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد کیسے؟ ویلتا اصل میں ویلتی تھا، قاعدہ کے مطابق یا کو الف سے بدل دیا۔ ویل کے اصل میں نے تو ہلاکت اور افسوس کے ہیں، لیکن اس جگہ بطور بد دعا نہیں بلکہ بطور تعجب و حیرت ہے، اور عورتوں کی عادت میں بھی اس طرح کے جملے داخل ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں کی اکثر عورتیں بات بات پر کہہ دیں گی ہائے نہیں میں مر جاؤں، اور پھر ایسے کلمات عین خوشی کے موقع پر بھی بولے جاتے ہیں جبکہ عام حالت میں زیادہ خوشی کی بات نظر آئے۔ بہرحال یہ تو حالت خود بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی افسوس اور ہلاکت کی بات نہیں بلکہ نہایت ہی خوشی کی بات ہے۔ وَأَنَا، حالانکہ میں عجوز بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَالِي، اور یہ میرا خاوند بھی شیخاً بوڑھا ہے، ان هذا، بے شک یہ تو لشیء عجیب، البتہ ایک عجیب چیز ہے۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عجوز، پہلی خوشخبری کا رد عمل وہ ہنسی تھی جو سارہ کے چہرے پر نمودار ہوئی، اب ایک ایسی چیز کی خوشخبری ملی جو ساری زندگی کی آرزو کا خلاصہ تھی، اور اس وقت ملی جب دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اس کی امید ہی نہ تھی، تو سارہ کی ہنسی حیرت دہشت میں بدل گئی۔ کہا کیا ایسا ہوگا کہ میرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ یہ خوشخبری فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی، جیسے کہ سورہ زاریات میں ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت علم والی لڑکی کی خوشخبری دی، مگر یہاں خصوصاً ان کی بیوی کو خوشخبری دینے اور ان سے گفتگو کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہو چکے تھے لیکن سارہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ قدیم مفسرین اور اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور سارہ کی عمر 99 سال تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کی عمر کے تعین کا کوئی باعتماد ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بیان سارہ کا عجوز ہونا اور ان کے خاوند کا شیخ ہونا ہی لشیء عجیب سمجھنے کے لیے کافی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی عمر بھی بیان فرما دیتا، اور یہ ایک دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ ہی یعقوب پوتے کی خوشخبری بھی دی تھی، ان کے ذبح کے حکم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
قالو فرشتوں نے کہا اتعجبینا کیا تم تعجب کرتی ہے من امر اللہ اللہ کے حکم سے قالو اتعجبین من امر اللہ یعنی وہ تو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر بوڑھی عورت کو بچہ عطا کرنا اسے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ کے امر کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں تو تعجب کیسا؟ پھر اس گھر میں شروع سے اللہ کی رحمت برکت کے جو معجزے ظاہر ہوتے رہے ہیں، مثلا آگ کا گلزار ہونا، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح سے محفوظ رہنا، مصر کے اس ظالم جبار سے اور سارہ کی عصمت کا محفوظ رہنا وغیرہ، ان کے بعد تو اللہ کے حکم سے کسی بھی ناممکن کام کے ہو جانے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ اللہ کی رحمت و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں علیکم تم پر اہل البیت اے اہل بیت، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت سے پہلے حرف ندا یا مقدر ہے اس لیے منصوب ہے، یعنی اے گھر والو، پہلے سلامن کہا تھا، اب رحمت اللہ و برکاتہ علیکم کے ساتھ وہ مکمل ہو گیا، اس سے زائد الفاظ ثابت نہیں ہے۔ اس وقت فرشتوں کی مخاطب صرف اکیلی سارہ تھی، ان کے لیے فرشتوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں ان میں سے دو الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکیلی عورت کو علیکم جمع مذکر حاضر کے لفظ سے خطاب کیا ہے حالانکہ وہ مؤنث تھی، دوسرا انہیں اہل البیت کہہ کر خطاب کیا ہے، معلوم ہوا کہ آدمی کے اہل بیت گھر والے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام اور رحمت برکت کہتے وقت عورتوں کو بھی مذکر کی صیغے سے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ انہو بلا شبہ وہ اللہ حمید انتہائی قابل تعریف، مجید نہایت بزرگی والا ہے۔ فرمایا قالو اتعجبین من امر اللہ کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ یعنی فرشتے کہنے لگے کہ ایک پیغمبر کی بیوی ہو کر اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو، اللہ جو چاہے وہ اس کے کرنے پر قادر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جن میں سے ایک ہونے والا بچہ اسحاق کی پیدائش بھی ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس بوڑھی عمر میں بھی وہ اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام تو یہ ہے کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت پر، اہل بیت اور آل سے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ مراد ہے۔ ہم درود میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ فرشتوں کی بات چونکہ سارہ سے ہو رہی تھی اس لیے معلوم ہوا کہ اہل بیت مطلب ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں بھی داخل ہیں۔ شیعہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی فاطمہ اور آپ کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جبکہ حضور کے ازواج کو اس میں داخل نہیں کرتے، یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں بیویوں کے حق میں نازل ہوئیں اور اولاد تو صلبی ہونے کی حیثیت سے ویسی اہل بیت میں داخل ہے، بیوی کو اہل بیت سے خارج کرنا گمراہی کی بات ہے، تو فرمایا اے اہل بیت ابراہیم تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، انہو حمید مجید بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر مہربانی فرمائی، ان کو دین کا علم عطا کیا، بزرگی دی، آپ کے خاندان کو وسعت عطا کی اور دنیا کے تمام کمال اس خاندان میں رکھ دیے۔ نبوت اور رسالت اس گھرانے کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی اٹھائے اور پھر اسی خاندان کی دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اس خاندان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اس آیت میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے پہلے بھی اور بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو یہاں اس آیت میں بھی عنکم اور اہل البیت اور یطہرکم
تینوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں۔ اس کی نفی کرنے والے ایک واضح اور ثابت شدہ حقیقت کی نفی کر رہے ہیں، جس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب ازواج مطہرات سے بغض عناد کے سوا کچھ نہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاروں سے بغض رکھے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے کیسے بہرور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔